نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 8، 9، 10۔ مذکورہ تینوں آیتوں کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہے، جس کا نام عمر ابن ہشام تھا، کنیت ابو الحکم، لیکن دین اسلام سے عناد کی سبب ان بدبخت کا نام، اس بدبخت کی کنیت جو ہے وہ ابو جہل پڑ گئی۔ بعض مفسرین، خاص کر مشہور تابعی اور مفسر حضرت مجاہد کا قول ہے کہ یہ آیات حارث ابن نضر کے بارے میں نازل ہے، قضا فی الکمالین۔ یہاں پر ایک علمی اعتراض ہے کہ مذکورہ آیتوں میں تکرار ہے، ایک ہی بات ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ مرتبہ، 3 مرتبہ جو ہے ارشاد فرمائی ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ قرآن چونکہ فصاحت بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کتاب ہے اور تکرار فصاحت کے معیار سے فروتر ہے، چنانچہ آیات نمبر 3 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ پھر اس کے بعد یہی مضمون آیات نمبر 8 میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس کے بعد یہی مضمون آیات نمبر 11 سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ تو تینوں جگہوں پر ایک ہی مضمون اور ایک طرح کی بات ہوئی ہے، جو تکرار ہے، اور تکرار فصاحت بلاغت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں تکرار نہیں ہے، بلکہ اس میں کفار اور کفر کی نوعیتوں کا بیان ہے، اور ہر نوعیت کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا گیا۔ دراصل بعض کفار ایسے تھے جو دوسروں کی تقلید میں کفر پر گامزن تھے۔ اس قسم کے کفار کا بیان سب سے پہلے آیات نمبر 3 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ کفار کی دوسری قسم یا کفر کی نوعیت کی دوسری نوع یا کیفیت یہ ہے کہ جو خود بھی کافر اور دوسروں کے لیے بھی کفر اور شرک، ضلالت، گمراہی کا نمونہ تھے۔ آیت نمبر 8 میں اس قسم کے کفار کا بیان ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جیسا کہ ابو جہل خود کفر کا ایک نمونہ تھا۔ جبکہ تیسری قسم ایسے کفار کی تھی جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتے تھے، مگر دل میں شکوک شبہات رہتے تھے، اور اعتقاد اور اذعان کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 11 میں ایسے کفار کا بیان فرمایا، اور وَمِنَ النَّاسِ مَن
ومن الناس من يعبد اللہ علی حرف، لہذا تکرار نہیں ہے، فلا تکرارا کذا فی الساوی۔ آیات نمبر 8 میں بغیر علم ولا ہدن کے حوالے سے تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ علم سے مراد علم ضروری ہے، اور ہدن سے مراد استدلال، اور کتاب منیر سے مراد وحی ہے۔ علم ضروری غیر استدلالی میں عموم ہے، علمی وجدانی ہے، ذوقی ہے، کشفی ہے، الہامی ہے۔ تو اس قسم کے علوم کا معتبر ہونا بھی ثابت ہے، بشرطے کہ کسی قوی علم کے ساتھ، نص قطع کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، یا جمہور امت کے اعتقاد اور رائے سے متعارض نہ ہو۔ اگر متعارض ہو تو علم قوی کو ترجیح دی جائے گی، قضا فی روح المعانی۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا ثانیہ عطفہ، عطف کا معنی ہے جانب، طرف، کروٹ، یعنی کروٹ موڑنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ حق سے عدم وابستگی، حق سے عدم وابستگی کی جانب پیلو تہی کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، اور ظاہر ہے کہ یہ استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہے۔ عدم وابستگی کی جانب پیلو تہی سے تشبیہ دی گئی، اور مشبہ بہ کو بطور استعارہ استعمال کیا، اور دونوں کے درمیان قدر مشترک چیز جو ہے وہ اعراض ہے، روگردانی ہے، اور اس کی علت جو ہے لیدل عن سبیل اللہ ہے۔ یعنی یہ لوگ اعراض اسی لیے کرتے ہیں، وجہ یہ ہے، فیکٹر یہ ہے اس میں کہ یہ گمراہ ہو جائے اللہ کے راستے سے، اور پھر ایسے لوگوں کے انجام کا ذکر ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں ذلت، رسوائی، اور بروز قیامت جلتی آگ کا عذاب ہے۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق۔ آیت نمبر 9 میں 10 میں اس کا سبب بیان کیا کہ دنیا کی رسوائی، آخرت کی عذاب ان بدبختوں کی اعمال کی بنیاد اور سبب پر ہوگا، ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا بندوں پر، یہاں تک کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اے مقدار ذرۃ، اللہ رب العالمین ایک ذرے کے مقدار کے برابر بھی ظلم کسی پر نہیں کرتا، یہاں تک کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اے شیئا قلیلا تنوین تقریر کے لیے، تقصیر کے لیے ہے، تحقیر کے لیے، ایک معمولی سی ظلم بھی اللہ نہیں کرتا۔ ولیکن الناس انفسهم یظلمون، یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں، بدعمالی اختیار کرتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، گمراہی اختیار کرتے ہیں، بغاوت پر اترتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر ایک چھوٹا سا سوال، کذالک بما قدمت یداک، ہاتھ کا ذکر ہے کہ یہ اس لیے تمہیں عذاب دی جاتی ہے کہ یہ جو تمہارے ہاتھ نے جو کچھ پہلے کیا ہے یہ اس کی سبب ہے، سبب کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اعمال سیئہ، برے اعمال جس طرح ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں، اسی طرح زبان سے، نگاہ سے، شرمگاہ سے، رضا سے بھی صادر ہوتے ہیں، پاؤں سے بھی صادر ہوتے ہیں۔ پھر ہاتھ کی تخصیص کیوں کی گئی؟ وجہ تخصیص کیا ہے؟
جواب آسان ہے کہ چونکہ عموماً اعمال ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں، ہاتھ کا استعمال بکثرت ہوتا ہے، اور اسی لیے ہاتھ کی تخصیص کی قضا فی تفسیر الساوی، اور ترجمہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ اے وَمِن بَعْضِ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں مَن یُجَادِلُ اللَّهَ، جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، ثانیہ عطفہ، موڑتے ہیں اپنی پہلو، لیضل، تاکہ گمراہ کرے، لیضل الناس عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم چکائیں گے اسے قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلانے والا عذاب، ذالک، یہ اسی لیے، بما قدمت یداک، جو آگے بھیجا ہے تیرے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور نہیں، یقیناً اللہ رب العالمین، اور یقیناً اللہ رب العالمین، اور تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین، لیسا، نہیں ہے، بظلام، ظالم، للعبید، اپنے بندوں پر، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔